بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ صدق اللہ العظیم۔ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جس کے اندر بہت سارے واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ سارے واقعات اپنی جگہ ہیں اور اپنی اپنی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا رونما ہونے والا اگر کوئی واقعہ ہے تو وہ واقعہ ہے واقعہ کربلا، جس میں نوجوانان جنت کے سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم ترین محبوب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور پھر یہ ہے کہ یہ شہادت اس کا ذکر جو ہے ایسا نہیں ہے کہ حضرت امام حسین کی پیدائش کے بعد ہی ہوا ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے۔ اور اس مہینے کی 10 تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں یہ عظیم غم کا واقعہ رونما ہوا۔ اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کی زبانوں سے یہ نکلتا ہے کہ نہیں صاحب غم کیا ہے اس میں، اور اس میں کس طرح سے غم کو لیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ تو کیا ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، خوشیاں ہونی چاہیے، مبارکبادیں پیش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں مبارک ہو نیا سال، مبارک ہو نیا سال۔ اس میں کیا مبارکبادیاں ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک غم کی ابتدا ہے جس میں نوجوانان جنت کو شہید کیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو، آپ کے عزیز و اقربا کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ اور پھر یہ ہے کہ تکلیفیں پہنچانے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اذانیں پڑھتے تھے، سب کچھ پڑھتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف نمازیں پڑھ لینا یا صرف اذانیں دے لینا یہی دین کی پہچان نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے اگر محبت ہے تو پھر دین ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر نہ دین ہے، نہ اسلام ہے، نہ ایمان ہے، صرف ایک دکھاوا رہ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزموا بمودتنا اہل البیت فإنه من لقی اللہ وهو یودنا دخل الجنۃ بشفاعتہ۔ ارشاد فرماتے ہیں حضرت امام حسن کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزموا مودتنا اہل البیت، کہ اے لوگو ہم اہل بیت کی محبت کو لازم کر لو۔ سرکار کا فرمان الزموا، یہ بھی فرما سکتے تھے ہم اہل بیت سے محبت کرو، لیکن نہیں، فرمایا الزموا بمودتنا، ہماری محبت کو لازم کر لو، اہل بیت کی محبت کو لازم کر لو۔ سرکار فرماتے ہیں فإنه من لقي الله وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا، جو شخص اللہ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ ہم سے محبت کر رہا ہو تو پھر ہماری شفاعت کی بنیاد پر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر بغیر قسم کی بھی کوئی بات ارشاد فرمائے تو وہ بھی سنت ہوتی ہے، سرکار کا حکم ہوتا ہے، سرکار کا فرمان ہوتا ہے، اور اس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ سب کچھ مصطفیٰ کے مبارک منہ سے جو نکلتا ہے وہ حق ہے، لیکن مصطفیٰ نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، تو اب آپ رسول کائنات کے اس فرمان پہ غور کریں۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ لا ينفع عبدا عملہ، کہ کسی بندے کو اس کا کوئی بھی عمل فائدہ نہیں دے سکتا۔ جو لوگ صرف اپنے عمل پر اپنی بخشش کا دار و مدار سمجھتے ہیں
या अपने ईमान को अपने अमल पर डिपेंड करते हैं या उस पर भरोसा करते हैं कि हमारे अमाल की बुनियाद पर हमारा ईमान है। नहीं, मुस्तफा फरमाते ला यनफउ अमलन अब्दुहु, कि किसी बंदे का अमल उसको फायदा ही नहीं दे सकता इल्ला बिहक़्क़ि मारिफतिना, जब तक कि वो उसको हमारी मारिफत ना हो, उसका ईमान हमारी मारिफत की बुनियाद पर बनता है, हमसे मोहब्बत रखे, हमसे जान पहचान रखे, हमसे ताल्लुक़ रखे, तब हकीकतन वो इंसान ईमान वाला बनता है। और अहले बैत की मोहब्बत के बगैर ईमान का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। किसी शायर ने कहा है, जिस दिल को तेरी ज़ात से निस्बत है या हुसैन, उस पर खुदा का साया रहमत है या हुसैन। और खूने गुलूए असगरे मजलूम की कसम, खूने गुलूए असगरे मजलूम की कसम, दुनिया को आज तेरी ज़रूरत है या हुसैन, दुनिया को आज तेरी ज़रूरत है या हुसैन। अल्लाह ताला हमें अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया।